سورہ فاطر۔ اس سورت میں مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ دوسرے، اس کائنات کو کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کیا گیا۔ اس سورت کا نام بالکل یہی آیت سے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیات و 5 رکوع ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جو 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں۔ وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل اس آیت میں بتا دی کہ اس میں بھی درجات ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں میں طاقت ہوتی ہے۔ پرندوں کے پر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور ہلکی چیز کے ساتھ بھی وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کے پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر کی نوک سے کنویں میں سے پانی نکال لیا، یعنی زمزم کا پانی فرشتے کی وجہ سے نکلا۔ اسی طرح قوم لوط کی بستی کو کس نے اٹھایا تھا؟ کس پہ اٹھایا تھا؟ پر کی نوک پہ اٹھایا تھا اس بستی کو، یعنی اتنی طاقتور ان کے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہہ کر اس کو پکارنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے، تو یہی ہوتا ہے قسمت کھلنے میں کہ کاروبار کے لیے یا شادی کے لیے یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو۔ تو یعنی اللہ کو بھول کے کسی اور کو پکارو گے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے اور سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں، یقین اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ یعنی دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں اس کو پا کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، لیکن اس میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یعنی دنیا میں دھوکے میں نہ رہ جائیں۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہے کہ جو مرضی کر لو، اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ دوسری صفات ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، غلبہ بھی پا سکتا ہے ہم پہ۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی شیطان کی دشمنی سوچ پر ہے۔ سب سے پہلے وہ سوچ پر حملہ آور ہوتا ہے، پھر دل پر حملہ آور ہوتا ہے، تو انسان کی سوچ کو بگاڑتا ہے۔ جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اس کے عمل بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان سے بچ کر رہنے کی بات ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ پس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی جان اس پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک
بے آباد علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے، نیک عمل اسی کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہ جائیں گی۔ تو بعض کا انسان اپنی عزت بنانے کے لیے چھوٹے کام بھی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، منافقت کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی دے گا تو ملے گی عزت۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ جبریل علیہ السلام کو منادہ کر دے گا اور کہتے ہیں کہ میں فلاں سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ۔ پھر فلاں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ محبت جو ہے پھر زمین والوں پر پہنچا دی جاتی ہے۔ یہ پاکیزہ کلمے پھر کون سے ہوتے ہیں؟ اچھی باتیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، ذکر اذکار اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ تو خالی باتیں ہی کافی نہیں ہوتی جب تک عمل نہ ہو۔ عمل اوپر لے جائے گا تو ان کو گویا ذکر بھی اس وقت زیادہ فائدہ مند ہوگا، یا فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل بھی اچھے کرتا ہے۔ کیونکہ بعض کا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا وظیفہ کیا، ہمارا کوئی وظیفہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو کبھی سوچا ہم نے وظیفے کے ساتھ نماز بھی پڑھی کہ نہیں؟ یعنی ہم جب کسی مشکل میں وظیفہ کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس وظیفے پر ہی دھیان رکھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب نماز چھوڑے تو وہ وظیفہ کیسے ہماری پریشانی کو دور کرے گا؟ نماز اس کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور تو ہم اس کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ وظیفے پہ زور رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے۔ کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی مرد اور عورت کی شکل میں جوڑے جوڑے بنائے، یعنی عمر زیادہ کرنا یا کام کرنا سب یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور دو سمندر یکساں نہیں ہیں، یہ میٹھا اور پیاس بجھانے والا، جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا، اور یہ کھاری کڑوا، اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں پانی کو چیرنے والے جہاز دیکھتے ہو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ تو ایسے انسانوں کی بھی دو طرح کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح حالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی فائدہ دونوں میں پہنچتا ہے۔ یعنی بعض کا جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان سے بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، اور ہر مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے۔ یعنی کس کو پکارتے ہیں؟ غیر اللہ کو، وہ کچھ بھی ملکیت نہیں رکھتے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اگر وہ سنیں بھی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے۔ وہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا۔ یعنی پتھر کے بت کہاں سنیں گے؟ قبر میں پڑے ہوئے مردے کہاں سنیں گے؟ اے لوگو، تم سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کی بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ یعنی انسان کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا جوان، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور ہم سب محتاج ہیں۔ دنیا میں آتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زندگی دی تو یہ زندگی ملی، اور آج یہ روح ہمارے اندر ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اگر اللہ یہ روح نکال لے جائے گا تو بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ وہی جیسا چاہتا ہے ویسا معاملہ کرتا ہے۔ تو قیامت کے بعد بھی، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہوں گے۔ تو ہر حال میں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی محتاجی ہے، وہی پار لگائے تو پار لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے کیا کرنی ہے؟ پھر عاجزی اختیار کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کو اللہ تعالیٰ کو ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، وہ اپنی نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے گناہ خود اپنے اوپر ہی لادنے ہوں گے، اگرچہ وہ اس کا قرابت داری کیوں نہ ہو۔ کوئی رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کوئی بھی انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر پہ نہیں لے گا، انسان کو خود ہی اٹھانا ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى الْمَصِيرِ۔ ہم اپنی بری عادتیں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں یا نہ کریں، واپسی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو کامیاب کون ہوگا پھر؟ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو قیامت کیسی ہوگی؟ اس دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے تو کہیں گے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر لے لو۔ وہ کہے گا میں تو ایسا نہیں کر سکتا، جو گناہ میرے اوپر ہے وہی مجھے کافی ہیں۔ تو اگر اولاد ہی کام نہیں آئے گی تو دوسرے کہاں کام آئیں گے پھر؟ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی والا، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے۔ تو یعنی قبروں والے جو ہیں، آپ دیکھیں جب ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، کیا وہ ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں؟ تو جب وہ پھر منو مٹی میں چلے جاتے ہیں پھر ہماری باتیں کیسے سن سکتے ہیں وہ؟ آپ تو ایک خبردار کر دینے والے، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا۔ تو کیسا تھا میرا عذاب؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جس کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، یعنی کائنات اختلاف پر قائم ہے، اس میں ورائٹیز ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہر جگہ کی زمین فرق ہے، ہر جگہ کے جانور مختلف ہیں، ہر جگہ کی نباتات مختلف ہے، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بےحد بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہو، جو اللہ کو پہچانتا ہو، اس سے ڈرتا ہو، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہو۔ تو اصل علم پھر اسی کو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اسی میں ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم ہے خشیت کا نام۔ مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور ظاہر کرے۔ مالک بن انس کہتے ہیں کہ جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وقار اور سکینت اور خشیت کو اپنائے۔ تین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وقار، جیسے شروع میں پڑھا تھا کہ بات کرتے ہوئے بھی ایک باوقار انداز اپنانا چاہیے۔ سکینت یعنی ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے۔ اور خشیت یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ تو ڈر یہ نہیں کہ انسان کو آس باغتا ہی رہ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دیے جائیں۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ یعنی یہ وہ بزنس ہے جس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور آج ہر تاجر کو چھوڑ کر میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ سوکھ جائے، اور قرآن دل کی بہار ہو، غم کو دور کرنے کا ذریعہ ہو۔ جیسے وہ دعا سکھائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شخص کو دکھ ہو یا غم لاحق ہو تو وہ کلمات کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ اس غم کو دور کر دیں گے، دکھ دور ہو جائیں گے، اس کی جگہ کشادہ کر دی جائے گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم سیکھنا لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لیں۔ اور اس کا ترجمہ ہے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا، تیری باندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے،
میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو نام سکھایا، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا۔ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینوں کا نور، میرے غم میں روشنی، میری پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے۔ یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی وہ حق ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس کتاب کا وارث، اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کی خدمت کرنے والے، اس کتاب کے پر ایمان لانے والے، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو ہے، کوئی درمیانی چال چلتا ہے۔ تو ظالم لنفسی کون ہے؟ جس کا پہلے ذکر کیا، جو نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ مقتصد کا جو درمیان میں ہے، یعنی سابق الخیرات جو سنتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ سابق عربی زبان میں دوڑ لگانے کو کہتے ہیں۔ جو سابق ہے وہ دنیا میں اللہ کے راستے پہ دوڑ لگا دیتا ہے، دوڑ ہے اور دوڑتے دوڑتے آخر میں بھی پل صراط سے بھی دوڑ کے نکل جاتا ہے، تو پھر کہاں پہ پہنچ جاتا ہے؟ اللہ کی جنت تک پہنچ جاتا ہے، کہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم درمیانی چال چلتے ہیں یا تیز چال چلتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہم نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں، یا پیچھے رہ رہ کے کرتے ہیں؟ ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ کن کا؟ ہاں، جنت میں جو سابقون ہیں، جو دوڑ دوڑ کے اللہ کی راہ میں نیکیاں کرتے ہیں، ان کو خوبصورت زیور پہنایا جائے گا، زیورات پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ دنیا میں وہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ یہ مردوں کے لیے بھی حلال ہوگی۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو وہاں پہنچ کر وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ سورہ فاتح کے شروع میں بھی الحمدللہ۔ اور مومن دنیا میں غم سے کم ہی چھٹکارا پاتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک مشکل آتی رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ جتنا وہ پڑھتا چلتا جاتا ہے، جتنی اس میں خشیت بڑھتی ہے، تو اس کے غم میں بھی اور زیادہ ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ کا حق نہیں ادا کر سکا۔ تو یہ حقیقی معنوں میں غم ہے۔ جنت میں بھی جائیں گے تو اسی کی کوشش کرتی رہیں گے۔ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں یہ ٹائم کیوں ایسے گزار دیا، ہم نے اس ٹائم میں بھی نیکیاں کیوں نہیں کی۔ تو مومنوں کو کون سے پھر غم ہوں گے؟ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ جہنم میں گرنے کا غم، کہ کہیں پل صراط سے پھسل کر نیچے نہ گر جائے۔ قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولنی، تو وہ اس کو سامنے رکھ کر دنیا کا کام کرتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ برائیوں اور گناہوں کا غم ہوگا انہیں، کہ نیکیوں کے ضائع ہونے کا خوف ہوگا۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ حالت ہوتی ہے کہ دنیا میں غم کریں گے وہ جنت کے غم سے آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی جو دنیا میں جنت کا غم کرے گا جنت کے حصول کے لیے، تو آخرت میں اس کو تمام غم جو ہے، تمام خوف، ہر طرح کی وہ محتاجی اس کو دور ہو جائے گی۔ تو جو دنیا میں بے پرواہ رہا تو پھر آخرت میں اس کو غم پڑیں گے۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر اتار دیا، اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت پہنچتی ہے، نہ ہی اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ کس میں؟ جنت میں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جہنمیوں کی، جو کفر کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال، اس کے برعکس ہم نیک عمل کریں۔
جو ہم کیا کرتے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چوکھوں کے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی ایمان کی کتنی قیمت ہے، دیکھیں کتنی ویلیو، کہ ایمان والے کہاں پہ ہیں؟ جنت میں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، کفر پر ہیں، نہ شکرے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کوئی کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے۔ کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ تو دنیا میں ایمان والے جب عمل صالح کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور عمل صالح آخرت میں ان کو فائدہ دے گا، جبکہ کفر والوں کی جو زندگی ہے، زندگی میں ان کو انعامات ہوں گے لیکن آخرت میں ان کو خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی کہ وہ ان میں سے کسی دلیل پر قائم ہے؟ بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ یقین اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامنے والا ہے، اور وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا، لیکن وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت کے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب یہ خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اسے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، اور بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی، وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقے کا۔ بس آپ اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو بدلنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے طریقے کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ تو سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف چلنا۔ تو اس آیت میں دیکھا جائے تو جب انسان کسی کے خلاف چال چلتا ہے تو کسی کو بے چین کرتا ہے، امن اس کا چھینتا ہے، تو پھر خود کیا کرتا ہے؟ خود بھی بے چین ہو جاتا ہے اور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو فساد ویسے ہی پسند نہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکر اور دھوکہ آگ میں ہے، یعنی مکر والے اور دھوکے والے آگ میں ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز شخص ہے۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمین میں، لیکن وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا، انہوں نے کمایا، تو اللہ تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے دعا کرتی ہیں، یا ارحم الراحمین یہ قرآن پڑھنا آسان فرما دے، اس کا سیکھنا آسان فرما دے، نماز پڑھنی آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ سکے، اللہ تیرا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تیری رضا کی خاطر ہی نفل پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ نفل پڑھنا آسان فرما دے، اللہ معاملات میں آسانی فرما دے، اللہ تکلیفوں میں آسانی فرما دے، اللہ بیماریوں میں آسانی فرما دے۔ ہمیں جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بچوں سے پریشان ہے اللہ ان کے اچھے بر عطا فرما دے، اللہ بچوں کے اچھے روزگار عطا فرما دے، اللہ ان کو نیک کر دے، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔
یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو اب ہمارا فرما بردار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے، اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا، اللہ تمام بھلائیاں تیرے ہی پاس ہے، اللہ تو ہی ہمیں بھلائیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں ہمیں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں بھی سکون عطا فرما، اللہ اپنی رحمتیں اپنے برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہکار، اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اپنے گناہوں کی ہر طرح کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ جو چھپ کے کیے جو ظاہر کیے۔ یا ارحم الراحمین اللہ جو چھپ کے کیے اللہ کسی کے سامنے نہ لانا، اللہ ہماری رسوائی کا باعث نہ بنے، اللہ ایسے گناہوں کو ہم سب کے سامنے نہ لانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ویسے ہی معاف کر دینا، اللہ تو بڑی رحمت کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہمارے گناہ ایسے ہی معاف کر دینا، اللہ سب کے سامنے ذلیل و خوار نہ کرنا، اللہ قیامت کے دن ان گناہوں کے باعث ہم ذلیل و خوار نہ ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا، اپنی برکتیں عطا فرمانا، اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ چاہتے ہوئے کلمہ نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اسلام کی حالت میں زندگی گزاریں، تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اللہ دین پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین دین پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم بڑے گناہ گار بڑے سیاہکار، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ قبر کے اندھیروں میں راحت عطا فرمانا، اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں فرمانا، اللہ ہمارے والدین ہمارے پیارے ان کی بھی جنتوں میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں دینا۔ یا ارحم الراحمین آخر میں جب بہت گھبراہٹیں ہوں گی اللہ کوئی بھی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا اور اپنے گھبراہٹوں میں امن عطا فرمانا، اللہ پل صراط پہ چڑھنا آسان فرما دینا، اللہ اس کو پار لگانا آسان فرما دینا، اللہ داخلہ ایمان کے ساتھ دینا، اللہ اسلام کے ساتھ داخلہ دینا جنت میں۔ یا ارحم الراحمین ہم تیرے سے جنت کے طلبگار تیری دوزخ سے پناہ مانگتی ہیں، اللہ تیری جنت کے طلبگار تیری دوزخ سے پناہ مانگتی ہیں، اللہ ہم تیری دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اس کو برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھ سکتے، اللہ تو ہم سے دوزخ کو دور کر دینا، اللہ ہماری نمازیں ہمارے روزے اللہ جو ہم نے عبادات کی اللہ جو ٹوٹی پھوٹی جس طرح کرنے کا حق تھا اللہ ویسا نہ کر سکے، اللہ ہم سے قبول فرما لینا۔ یا ارحم الراحمین ہم سے قبول فرما لینا۔ یا ارحم الراحمین یہ سارا نظام جس سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے اللہ جس کا جو حصہ ہے اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمانا، اللہ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمانا، اللہ ان سب کے آنے کی وجہ سے یہ محفل لگی، اللہ اس میں جن لوگوں نے انتظامات کیے ان سب کو بھی اللہ ان کے اجر عطا فرمانا، سب کو اجر عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، جس کی جو خواہش ہے اللہ سب کی خواہشیں پوری فرمانا، اللہ سب کی خواہشیں پوری فرمانا، اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرمانا، اللہ ان کی جھولیاں بھر دینا۔ یا ارحم الراحمین رحمتوں سے بھر دے، اللہ برکتوں سے بھر دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ان کا یا ارحم الراحمین بیرونی فوج جو دشمن ہے اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ یا ارحم الراحمین ادھر اسلام کو نافذ فرما۔ یا ارحم الراحمین یہ اسلام کے نام پہ بنا اللہ اس کو اسلام کے لیے ہی نافذ فرما، اور اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمانا، اللہ یہودیوں کو خاتمہ کر دے۔ یا ارحم الراحمین یہودیوں کو خاتمہ کر دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں، اللہ ہم سب مسلمانوں کے دل محبت سے بھر دے۔
یا ارحم الراحمین ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم ایک دوسرے کی طاقت بن جائے، اللہ ہم سب کو مضبوط فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں بھی برکت عطا فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں بھی رحمت عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں بھی محبت عطا فرما، اللہ ہم سب جو جہاں جمع ہے اللہ ہم سب کے بھی دلوں کو محبت سے بھر دے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اسلام کے لیے محبت کریں اور اسلام کے لیے ہی نفرت کریں۔ اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں نفاق کی بیماری کو دور فرما دے، کینہ، بغض، حسد کی بیماریوں سے دور فرما دے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ یا ارحم الراحمین شیطان ہم سب کو لڑاتا ہے، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔